انسان کی اتنی عزت کہ اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا صحرا سجایا۔ وجہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے کم پڑ گئے تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے کم پڑ گئے تھے۔ ایک رحمان کا راستہ ہوگا، ایک شیطان کا راستہ ہوگا۔ میں دیکھوں گا کہ رحمان کے راستے پر کون چلنے والا ہے، شیطان کے راستے پر کون چلنے والا ہے، اور بندہ وہی ہوگا مقرب میری نظروں کے اندر، بندہ وہی ہوگا متقی اور پرہیزگار جو میرے مصطفیٰ کے فرمان پر، میرے رب ذوالجلال کے حکم پر اپنا نیاز جبیں کو جھکا کر، اپنی نیاز جبیں کو جھکا کر اور اپنی تمام تر وسائل، تمام تر سہولیات، تمام تر طاقتیں لوٹا کر میرے حضور حاضر ہو کر رحمان کے راستے کو تسلیم کرتے ہوئے رحمان کے راستے کو اپنا لے گا تو میرا وہ بندہ مقرب اور میرا محبوب بن جائے گا۔ وقت کے اندر نماز کے حوالے سے کچھ باتیں گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ جب تک ہم نمازی نہیں ہوں گے، جب تک ہماری نمازیں نہیں ہوں گی، اس وقت تک ہمارے کسی عمل میں لذت اور مزہ نہیں آئے گا۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر نماز کا حکم ہے، پھر نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، اور پھر فرمایا وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب یہ علیحدہ سے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا جو حکم ہے، یہ اشارہ کس طرف ہے کہ تم نماز با جماعت ادا کرو، کیونکہ اکیلا کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی تو علیحدہ نماز ہے، اپنی نماز ہے، تو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا اس وقت ثابت اور صحیح ہوگا کہ جب نمازی نماز با جماعت ادا کر رہے ہوں اور آنے والا ان کے ساتھ شامل ہو جائے، تو رب کے اس حکم اور فرمان پر ہم تب عمل کر سکیں گے۔ اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے نہیں پیدا فرمایا مگر جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے۔ جنوں اور انسانوں کو ایسے پیدا نہیں کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ یہاں پر اللہ جو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا فرمایا جنوں اور انسانوں کو مگر لیعبدون، اپنی عبادت کرنے کے لیے، چاہے وہ جن ہے وہ انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی اور مقصد کے لیے نہیں پیدا فرمایا بلکہ اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا صحرا سجایا۔ اتلے اسپیکر جواز کم کرو۔ بڑے بٹن تھوڑا پیچھے کر لیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا صحرا سروں پر سجایا۔ وجہ انسان کی اتنی عزت کہ اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا صحرا سجایا۔ وجہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے کم پڑ گئے تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے کم پڑ گئے تھے؟ نہیں، بلکہ وہ فرشتے تو ایسے فرشتے
کہ جنہوں نے زمین کے چپے چپے پر رب تعالیٰ کو سجدہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو یہ عزتیں اور یہ معیار زندگی کیوں عطا فرما رہا ہے، اس کی وجہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ انسان کو کیوں عطا فرمایا؟ وجہ یہی تھی کہ میرا حکم ہوگا، میرا فرمان ہوگا، اور پھر میں تمام نبیوں کے بعد اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق فرماؤں گا، اور پھر دو چیزیں رکھ دوں گا، ایک اچھا راستہ ہوگا، ایک برا راستہ ہوگا، ایک رحمان کا راستہ ہوگا، ایک شیطان کا راستہ ہوگا۔ میں دیکھوں گا کہ رحمان کے راستے پر کون چلنے والا ہے، شیطان کے راستے پر کون چلنے والا ہے، اور بندہ وہی ہوگا مقرب میری نظروں کے اندر، بندہ وہی ہوگا متقی اور پرہیزگار جو میرے مصطفیٰ کے فرمان پر، میرے رب ذوالجلال کے حکم پر اپنا نیاز جبیں کو جھکا کر، اپنی نیاز جبیں کو جھکا کر اور اپنی تمام تر وسائل، تمام تر سہولیات، تمام تر طاقتیں لوٹا کر میرے حضور حاضر ہو کر رحمان کے راستے کو تسلیم کرتے ہوئے رحمان کے راستے کو اپنا لے گا، تو میرا وہ بندہ مقرب اور میرا محبوب بن جائے گا۔